اگلے دن ہنری پھر سے ایک پہاڑ پر پوسٹ پر جاتا ہے۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے وہ ایک سپاہی کو اپنی گاڑی میں لفٹ دیتا ہے جو اپنی ریجمنٹ سے پیچھے رہ گیا ہے اور کافی تکلیف میں ہے۔ اسے ہرنیا ہو گیا ہے۔ شام کو بنگلے واپس پہنچ کر وہ رپورٹ تیار کرتا ہے اور امریکہ اپنے گھر والوں کے لیے 2 پوسٹ کارڈز لکھتا ہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اسے خیال آتا ہے کہ وہ ایک عجیب اور مسٹیریس یعنی رہسیہمے جنگ کے علاقے میں ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ اٹلی کی بجائے کسی انگریز یونٹ کے ساتھ ہوتا۔ اسے لگتا ہے کہ جنگ میں اس کے لیے خطرہ بہت کم ہے کیونکہ وہ ایک ایمبولینس یونٹ کے ساتھ ہے۔ پھر بھی ایمبولینس ڈرائیور بھی جنگ میں مارے جاتے ہیں۔ جو بھی ہو، اسے یہ لگتا ہے کہ وہ جنگ میں نہیں مارا جائے گا۔ وہ جنگ کے بارے میں فکر مند نہیں ہے کیونکہ اسے جنگ اپنے لیے بالکل بھی خطرناک نہیں لگتا ہے، مگر پھر بھی اس کی خواہش ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے۔ اسی گرمیوں میں جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ آسٹریا والے شاید ہار جائیں گے۔ وہ ڈنر کے بعد کیتھرین سے ملنے جانے کا سوچتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کیتھرین اس وقت ادھر ہی اس کے ساتھ ہوتی۔ وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ملان میں اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ تصور کرتا ہے کہ ملان کے کسی ہوٹل میں کیتھرین کے ساتھ ہے اور ساری رات اس کے ساتھ پیار کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ رات کے کھانے کے وقت میس میں اس کی ملاقات روز کی طرح انہی لوگوں سے ہوتی ہے جن سے وہ روز ملتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ پریسٹ اچھا ہے مگر ڈل ہے، اور آفیسرز اچھے نہیں ہیں مگر ڈل ہیں، اور شراب برا ہے مگر ڈل نہیں ہے۔ ایک آفیسر ایک پریسٹ کی کہانی سناتا ہے کہ پولیس نے اس پریسٹ کو بونڈز چرانے پر گرفتار کیا تھا۔ اس پر سب ہنستے ہیں۔ ہنری پھر میس سے نکلتا ہے اور کیتھرین سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تاہم وہ اس سے مل نہیں پاتا کیونکہ کیتھرین بیمار ہے۔ اگلے دن اٹالینز نے حملہ کرنا تھا۔ ہنری اپنی ایمبولینس لے کر جنگ والی جگہ کی طرف بڑھتا ہے تاکہ زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا جا سکے۔ تاہم نکلنے سے پہلے وہ کچھ دیر کے لیے کیتھرین سے مل پاتا ہے۔ وہ ہنری کو سینٹ اینتھنی کی ایک تصویر دیتی ہے جو اس کی حفاظت کرے گی۔ ساتھ ہی ایمبولینس ڈرائیور کے مشورے پر وہ اس تصویر کو اپنے گلے میں پہنتا ہے۔ اگلی مورچوں پر جاتے ہوئے ہنری کو پہاڑی سلسلے نظر آتے ہیں۔ اسے روڈ پر فوجی دستے بھی نظر آتے ہیں۔ موٹر، ٹرکس اور بندوق لے جاتے ہوئے خچر بھی نظر آتے ہیں۔ دور نیچے دریا بھی نظر آ رہا تھا۔ جب تک وہ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں تب تک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مورچے پر موجود میجر ہنری سے کہتا ہے کہ اگر اٹلی کا یہ حملہ کامیاب ہو گیا تو وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ہنری کو ایک میڈل ملے۔ ہنری امید ظاہر کرتا ہے کہ حملہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ میجر سے پوچھتا ہے کہ ایمبولینس ڈرائیورز کے لیے اگر خندق ہے تو اس کے باقی ڈرائیورز وہاں رکیں گے۔ میجر ہنری کے ساتھ ایک سپاہی کو بھیجتا ہے جو انہیں خندق دکھاتا ہے۔ انہیں خندق بہت اچھا لگتا ہے اور سارے ڈرائیورز خوش ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں میجر ہنری اور دوسرے 2 افسروں کو ڈرنک کی پیشکش کرتا ہے۔ اندھیرا چھا رہا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد حملہ شروع کیا جائے گا۔ ڈرنک کے بعد جب ہنری دوسرے ڈرائیورز کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے۔ ہنری واپس میجر کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کھانا ملے گا کہ نہیں۔ تبھی ایک بڑا سا گولا ان کے نزدیک ہی گرتا ہے اور اس کے بعد ایک اور گولا گرتا ہے۔ میجر مکرونی اور چیز کا انتظام کرتا ہے۔ ہنری کے لیے واپس خندق کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں تھا کیونکہ گولہ باری ہو رہی تھی، مگر ہنری کہتا ہے کہ اسے جانا ہوگا۔ راستے میں ایک اور گولا ان کے نزدیک گرتا ہے اور ہنری اور اس کا ساتھی اس سے بچنے کے لیے زمین پر لیٹ جاتے ہیں۔ پھر جلد ہی وہ دوبارہ چلنے لگتے ہیں اور پھر خندق پہنچ کر ساتھی ڈرائیوروں کو کھانا دیتے ہیں۔ جب وہ سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو خندق کے نزدیک اسے مشین گنوں کی بھی آواز آتی ہے اور ہر طرف سے فائرنگ کی آواز آتی ہے۔ بہت بڑا گولا گرتا ہے
اور بہت سارا ملبہ خندق میں گرتا ہے۔ ہنری تقریباً ملبے تلے دب جاتا ہے۔ اسے کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ پھر خندق کے ارد گرد کئی گولے گرتے ہیں۔ ہنری کو ایک بار پھر کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چیخنے والا اس کا ساتھی ڈرائیور پسینی ہے۔ کچھ دیر بعد پسینی مر جاتا ہے۔ جلد ہی ہنری کو ملبے سے نکالا جاتا ہے۔ باقی 3 ڈرائیورز کو بھی بچا لیا جاتا ہے۔ وہ سب زخمی ہوتے ہیں۔ ہنری بری طرح زخمی ہوتا ہے۔ پھر ان سب کو ڈریسنگ سٹیشن لے جایا جاتا ہے جہاں ڈاکٹر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ایک سرجن ہنری کے دونوں ٹانگوں پر پٹی باندھتا ہے۔ چونکہ ہنری کے ڈرائیور زخمی ہو گئے ہیں، اس لیے ایک انگریز ڈرائیور جو وہاں پہنچا ہے وہ پیشکش کرتا ہے کہ ہنری کے ایمبیولنسز کا چارج وہ سنبھالے گا اور انہیں واپس بیس کیمپ لے جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ڈاکٹر ہنری کا معائنہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاؤں کے علاوہ امکان ہے کہ اس کی کھوپڑی میں بھی فریکچر ہوا ہے۔ ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ اسے کیا لگا تھا۔ ہنری جواب دیتا ہے کہ ایک ٹرنچ مورٹر شیل لگا تھا۔ پھر ہنری کو ایمبولنس میں ہسپتال پہنچایا جاتا ہے۔ ایمبولنس میں ایک اور زخمی بھی ہے جو راستے میں ہیموریج کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ہسپتال کے وارڈ میں رینالڈی ہنری سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ رینالڈی اس کی حالت کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے برانڈی کی ایک بوتل لایا ہے۔ رینالڈی ہنری سے پوچھتا ہے کہ اس نے جنگ میں کوئی جھنڈے گاڑے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس بنا پر اسے چاندی کا تمغہ مل سکتا ہے۔ جو بھی ہو، برونز کا تمغہ تو اسے کسی بھی صورت ملے گا کیونکہ وہ بری طرح زخمی ہو گیا ہے۔ تاہم ہنری دوستانہ انداز میں کہتا ہے کہ اس نے کوئی جھنڈا نہیں گاڑا۔ یہ غلط ہے کہ اس نے اپنی پشت پر بٹھا کر لوگوں کو میڈیکل پوسٹ تک پہنچایا یا اس نے باقی سب سے پہلے طبی امداد لینے سے انکار کیا۔ رینالڈی اسے بتاتا ہے کہ حملہ کامیاب ہو گیا ہے اور 1000 دشمن سپاہیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ رینالڈی اپنے روزمرہ کے فرینک انداز میں اس سے باتیں کیے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کیتھرین کو اس کے پاس لا سکتا ہے، مگر ہنری کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رینالڈی کے مشورے پر ہنری تھوڑی سی برانڈی پیتا ہے اور اسے اپنا جسم تھوڑا گرم لگنے لگتا ہے۔ رینالڈی کہتا ہے کہ اسے ہنری کی بہت یاد آتی ہے کیونکہ اب رات کو کمرے میں اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے اور نہ ہی پیسے ادھار دینے والا کوئی ہے، نہ کوئی بھائی نہ ہی کوئی ساتھی۔ ہنری کہتا ہے کہ وہ پریسٹ کا مذاق اڑا کر لطف اندوز ہو سکتا ہے، مگر رینالڈی کہتا ہے کہ پریسٹ کا مذاق وہ نہیں، کیپٹن اڑاتا ہے۔ تھوڑی دیر اور دونوں مذاق میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور پھر رینالڈی چلا جاتا ہے۔ اسی شام پریسٹ بھی ہنری سے ملنے آتا ہے۔ وہ ہنری سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ صرف کچھ دیر ہی وہاں رک سکتا ہے۔ ہنری اس سے پوچھتا ہے کہ گوریزیا میں میس میں معاملات کیسے جا رہے ہیں۔ پریسٹ جواب دیتا ہے کہ وہ اب بھی آفیسرز کی مزاح کا نشانہ بنتا رہتا ہے۔ پھر پریسٹ ہنری کو کچھ تحفے دیتا ہے جن میں ایک مچھردانی، ورماؤتھ کی بوتل اور کچھ انگریزی اخبار شامل ہیں۔ پریسٹ کہتا ہے کہ اسے جنگ سے نفرت ہے۔ اس پر ہنری کہتا ہے کہ اسے بھی جنگ سے لطف نہیں ملتا۔ ہنری امید ظاہر کرتا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ پھر پریسٹ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ ایبروزی جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے وہاں لوٹ جائے گا۔ اسے وہاں بہت سکون ملے گا اور وہ وہاں بہت خوش رہے گا اور خدا کی راہ میں کام کرے گا۔ پریسٹ ہنری سے پوچھتا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ ہنری جواب دیتا ہے کہ وہ نہیں کرتا۔ مزید یہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار رات کو اسے خدا سے ڈر لگتا ہے۔ جب پریسٹ زور دیتا ہے کہ خدا سے محبت کرے تو وہ کہتا ہے کہ وہ زیادہ محبت نہیں کرتا۔ پریسٹ کہتا ہے کہ جو باتیں تم رات کو مجھے بتاتے ہو وہ محبت نہیں بلکہ صرف ہوس ہے۔ محبت میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، قربانی دینا چاہتے ہیں، آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہنری کہتا ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا۔ پھر کچھ دیر اسی طرح کی گفتگو کر کے پریسٹ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہنری کو احساس ہوتا ہے کہ اسے پریسٹ اچھا لگتا ہے۔
اس نے امید کی کہ پریسٹ کسی دن ایبروزی واپس پہنچے۔ یہاں پریسٹ کی زندگی بہت خراب چل رہی ہے، لیکن وہ کسی طرح برداشت کر رہا ہے، مگر ایبروزی میں وہ بہت خوش رہے گا۔ ڈاکٹر ہنری کو ملان بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جہاں پر اچھے ہسپتال ہیں اور ایکس رے کی بہترین سہولت بھی موجود ہے۔ وہاں ضروری آپریشن کے بعد وہ میکانیکو تھراپی لے سکتا ہے۔ علاوہ ازیں یہاں فیلڈ ہاسپٹل میں زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بیڈز کی اشد ضرورت ہے۔ رینالڈی میجر کے ساتھ ہنری کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جلد ہی اسے ملان کے ایک امریکن ہسپتال میں لے جایا جائے گا جو کہ نیا تعمیر ہوا ہے۔ اس ہسپتال میں صرف امریکی سپاہیوں کا علاج ہوگا۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے جرمنی کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، گرچہ ابھی آسٹریا کے ساتھ جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ اسے یہ بھی اطلاع ملتی ہے کہ کیتھرین بھی ایک اور نرس کے ساتھ امریکن ہسپتال میں جا رہی ہے، کیونکہ اس ہسپتال میں ابھی امریکہ سے کافی نرس نہیں پہنچے تھے۔ اگلی صبح ہنری کو ملان لے جایا جاتا ہے اور اسے وہاں پہنچنے میں 48 گھنٹے لگتے ہیں۔